السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 24 جولائی 2026 اور یہ ہمارا صبح کا خصوصی ویلاگ۔ مہربانی اگر یہ چینل کبھی آپ کو پسند آ جائے تو آپ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن دبا سکتے ہیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ رہیں۔ دیکھیے، رات گئے دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی خبر آپ تک پہنچانی اور تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ حالانکہ حالیہ دو چار دنوں میں دو چار بڑی اہم گزارشات آپ کی خدمت میں تھیں۔ ایک چاہے باب المندب کا بند ہونا سعودی عرب کے لیے اور پاکستان کی مذمت، یا پھر جو سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کا سول نیوکلیئر معاہدہ، اس کے عوض جو شرط رکھی گئی کہ آپ ابراہیم اکارڈ کو تسلیم کریں۔ اس کا مفہوم صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا اثر پاکستان کے اوپر ہوگا، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت کا حامل ہے۔ اچھا، رات کی ہوا یہ ہے کہ ایک خبر آئی ہے نیو یارک ٹائم کی، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں جو ایران نے جارڈن میں، کویت میں اور دیگر جگہوں پر امریکی تنصیبات پر حملے کیے، جس میں کچھ ہینگرز کے اندر کھڑے F-15 اور دیگر طیارے تھے یا MQ-9 ڈرونز تھے، اس میں ہوا یہ ہے کہ کچھ 100 سے زائد امریکی فوجی جو زخمی ہوئے، اس کے اوپر نیو یارک ٹائم نے جو خبر چھاپی ایکسکلوسیو، وہ یہ تھی کہ ہوا یہ کہ یہاں سے ان فوجیوں کو مشرق وسطیٰ میں یعنی خلیجی ممالک میں جو ہاسپٹلز ہیں وہاں لے جانے کی بجائے یا امریکہ لے جانے کی بجائے انہیں جرمنی لے جایا گیا۔ جرمنی میں 100 سے زائد فوجی زخمی حالت میں لے جائے گئے حالیہ حملوں کے دوران۔ یہی نہیں بلکہ کویت میں ایران نے جو یو ایس کا سسٹم ہے ویب کیم کے ذریعے اس کی فوٹیج جاری کی اور بتایا کہ کیسے انہوں نے ڈرون یا طیارے اڑنے والے ان کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ دوسری جو امپورٹنٹ خبر تھی جو ہم پچھلے 2 سے 3 دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ امریکہ کیسے بلڈ اپ کر رہا ہے، چاہے وہ تہران میں موجود جو برطانیہ کی ایمبیسی کا اعلان ہے جس میں کہا گیا کہ عملہ باہر نکل آئے کیونکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال گڑبڑ ہے، یا اسرائیل کے 3 شہروں میں وارننگ کا سسٹم ہو۔ اس کے بعد اگلی خبر اس کے ساتھ جو نتھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ درجنوں جو یو ایس ایئر فورس کے کارگو پلینز ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ساز و سامان لے جانے والے، ملٹری سامان لے جانے والے C-17 جو ہیوی لفٹ کرنے والے پلینز ہیں، وہ اڑے ہیں یورپ بھر کی مختلف بیسز کے اندر سے، اور وہاں سے اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کی جانب جا رہے ہیں۔ جو ایئر ٹریفک مانیٹر کرنے والے ویب سائٹس ہیں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ بلڈ اپ کر رہا ہے۔ جو 2-4 دنوں سے ویلاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنے کی کوشش کریں کہ فل سکیل ایئر جو منورنگ ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ 10 روزہ سیز فائر کا پلان ہو، ثالثین کی کوششیں ہوں واچ اینڈ ویٹ اینڈ واچ کی، وہ ناکام ہو رہی ہیں اور گڑبڑ شدید ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں 2 بڑے اہم ثبوت ہیں۔ ایک یہ کہ جب آپ نے سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کرنے کی کوشش کی تو وہاں آپ کے جو دونوں ممالک کے یعنی سعودی عرب کے اور جو امریکی حکام ہیں وہ ایگری کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ نے کل رات جو ٹویٹ کیا اس میں اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ یہ سول نیوکلیئر انرجی ایکسچینج کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ایک ہے وہ کیا کہ سعودی عرب سب سے پہلے جو سب سے اہم معاہدہ ہے جو ٹرمپ کے نزدیک ہے ابراہیم اکارڈ، اس کا سگنیٹری بنے، اس پہ دستخط کرے۔ اب اگر سعودی عرب اس پہ دستخط کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان سمیت تمام مسلمان ممالک جو ہیں اس کے اوپر اثرات ہوں گے۔ فی الحال سعودی عرب اس پہ لیت العال کا مظاہرہ کرے گا، لیکن اگلا معاملہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو باب المندب کی بندش ہے اس کے اوپر بھی ٹرمپ نے ٹویٹ کر رکھا ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے جب حوثیوں نے 2023 میں اس کو بند کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے مل کے یہاں پہ حملے کیے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ پاکستان دفاعی معاہدے کے تحت کوئی عملی اقدام کرتا، اس کا ٹویٹ جو ہے وہ معنی خیز ہے، یعنی یہ ابھی اپنے کلوز جو الائز ہیں ان کی بچت کرے گا
لیکن بدلے میں کیا مانگے گا؟ ابراہیم اکارڈ۔ عرض کی تھی آپ سے کہ اگر سعودی عرب جیسا ملک جو وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے اور انویسٹمنٹ کرے گا امریکہ کے اندر، اور امریکہ یہاں انویسٹمنٹ کرے گا، اس کو سول نیوکلیر جوہری معاہدے کی صورت میں ابراہیم اکارڈ کی پیشکش کی بجائے شرط رکھی جا رہی ہے، تو آپ سوچئے پاکستان جو 10 ارب ڈالر مانگ رہا ہے اس سے کیا مانگا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس سب صورتحال کے بعد میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ امریکہ کو جواب دیا ہو ایران نے، یا امریکہ نے یہ جواب دیا ہو کہ آنکھ کے بدلے ہمیں ہیڈ چاہیے، سر چاہیے، اور پل ہم تباہ کریں گے اور ہم انرجی سیکٹر کی تنصیبات تباہ کریں گے، اور ایران اگر سے یہ کہے کہ اگر ہمارا تیل نہیں یہاں سے گزر سکتا تو دنیا کے کسی ملک کا تیل ان 2 گزرگاہوں یعنی آبنہ ہرمز اور باب المندب سے نہیں گزر سکتا، اور ساتھ میں یہ کہ جنگ ختم ہوگی یا پھر یہ خطہ ختم ہوگا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ترجیحات ہیں کیا فریقین کی، یعنی امریکہ اور ایران کی۔ امریکہ یہاں سے شکست کی صورت میں نکل نہیں سکتا، ایران سرنڈر کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی سرنڈر کرنا اس کے لیے موت ہے، وہ ہر صورت میں آخری حد تک جائیں گے، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں وہ کسی بھی ڈی سیلینیشن پلانٹ کو یا کسی بھی جو انرجی سیکٹر کا پلانٹ ہے اس کو نہیں بخشیں گے۔ ان کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ ممالک مشرق وسطیٰ کے جہاں پہ امریکی بیسز ہیں ان کو تباہ کریں گے، اس سے وہ علاقائی جنگ میں اسے بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بلا کسی مبالغے کے۔ اب اس میں مجھے خدشہ جو سب سے زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اسٹیک بہت ہائی ہیں باوجود سعودی عرب اور اس کی سیکیورٹی کے، لیکن ساتھ ہم دیکھتے ہیں اپنے ہمسائے میں کہ مودی، ان کی حکومت، وہ پہل جو جین زی کا احتجاج ہے جنتر منتر کے اوپر، جہاں عرض کی تھی کہ میڈیکل کا پرچہ لیک ہوا، 20 سے 22 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کی، اور وہاں جو مناظر ہیں جہاں ہنومان کا مندر بند ہو گیا جب لاٹھی چارج ہوا اور ایک مسجد کھل گئی جہاں پہ ان احتجاج کرنے والوں کو پناہ ملی، اس کے بعد بی جے پی کا جو انڈیا لیڈ، ہندوتوا لیڈ جو میڈیا تھا وہ ایکسپوز ہوا۔ اگلا منظرنامہ یہ ہے کہ مودی کو پہلی بار بی جے پی جو ویسٹ بنگال میں جیتی، صرف پنجاب باقی تھا، تو بی جے پی ایک اس معاملے کو بے اعتنائی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ ان کا جو میڈیا پہ کنٹرول تھا، تمام راشٹریہ یعنی صوبوں پہ جو کنٹرول تھا، اس کے باوجود جب اس کی ہیٹ پہنچی جین زی کے احتجاج کی، تو مودی کو رات کے ایک پیغام جاری کرنا پڑا کہ ہم نے کمیشن بٹھا دیا ہے، ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام جنتا کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جن لوگوں کو مودی سرکار نے، بی جے پی نے، ہندوتوا نے پیسے دیے، اپنا رقم دی اور کہا کہ وہ ان کے حق میں، ان کے کارناموں کے حق میں ٹویٹ کریں یا پوڈ کاسٹ کریں یا یوٹیوب کریں، ان لوگوں نے ان تمام تر معاملات کے اسکرین شاٹ شیئر کر دیے۔ یہ ہے جین زی کا انقلاب۔ اب جو لوگ اس کے پیرلل ڈرا کرتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ ہم سیاسی جماعتوں کا ایندھن بنتے ہیں بحیثیت کارکنان، وہاں پہ یہ انڈیجنس آرگینک گروتھ کے طور پر ایک عوامی ظلم پر مبنی تحریک ہے جس کا آغاز جنتر منتر سے ہوا۔ ابھی پاکستان سے صورتحال کا موازنہ کرنے سے گریز کیجئے، کیونکہ یہاں کے ڈائنامکس کچھ مختلف ہیں، لیکن اگر بھارت کا پردھان منتری، وزیر اعظم مجبور ہوتا ہے اپنے تفاخر کے باوجود، اپنی بندوبست کے باوجود کہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو ایک ویڈیو پیغام میں جو اس نے ایکس کے اوپر ڈالا، تو اس کا مطلب ہے مودی سرکار کی کسی حد تک چولیں ہلی ہیں۔ اس صورتحال پہ میری نظر اس لیے ہے کہ کیا یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا بنتا ہے، یا مودی سرکار سم ہاؤ اسے مینج کرنے میں کامیاب ہوگی، کیونکہ بھارت میں اگر جین زی کا یہ انقلاب سم ہاؤ کسی ریولوشن کا باعث بنتا ہے تو یہ کانگریس سمیت دیگر سیاسی جماعتیں جو کہ بی جے پی کے مقابلے میں صفر تھیں، ان کی موت تو ہوگا، بی جے پی کی موت ہوگا، لیکن اس کے اثرات پھر پاکستان جیسے ممالک کے اوپر بھی مرتب ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں امریکہ اور ایران جنگ کا جو تنازعہ ہے یہ ایکسٹریم صورتحال اختیار کرے گا۔ اللہ حافظ۔